بنیامین شاکر اسلامک چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹڈی کو عربی میں جرادتن کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہے الجرائد۔ یہ خشکی کے حشرات میں بھی شامل ہے اور بحری حشرات میں بھی۔ حلیے کے اعتبار سے ٹڈیاں کئی اقسام کی ہوتی ہیں۔ ان کے رنگ اور سائز میں بھی نمایاں فرق ہوتا ہے۔ بری ٹڈی لشکر کی صورت میں ایک سردار کی نگرانی میں سفر کرتی ہے۔ جہاں سردار اترتا ہے سب ٹڈیاں وہیں ڈیرے ڈال دیتی ہیں۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں: گھوڑے کا چہرہ، ہاتھی کی آنکھ، بیل کی گردن، باراسنگا کا سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو جرائد سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد ہوا یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، یعنی لوگ اپنی قبروں سے پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ جب مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو سب سے پہلے ٹڈیاں فنا کی جائیں گی، اس کے بعد دیگر مخلوق۔ اس وقت ملک پاکستان میں ٹڈیوں کی یلغار جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹڈی کس طرح حملہ آور ہوتی ہے۔ ٹڈی دل ٹڈیوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ کو کہا جاتا ہے۔ یہ آندھی کی طرح حملہ آور ہوتا ہے اور یہ لشکر کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہو سکتا ہے۔ حالیہ حملے میں ملک پاکستان کے 60 سے زائد اضلاع ٹڈی دل کی زد میں ہیں۔ کسان پریشان اور بے بس ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ٹڈیاں ان کے ہرے بھرے کھیتوں کا آنن فانن صفایا کر رہی ہیں۔ قومی ادارے NDMA کے مطابق ملک بھر میں 4,92,000 ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی ٹڈیاں آئیں کہاں سے؟ وفاقی وزیر فخر امام کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل مشرقی افریقہ سے مشرق وسطی اور پھر ایران سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوا ہے، پھر بلوچستان سے سندھ اور پنجاب میں پھیل گیا۔ موجودہ غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے اس کی تعداد میں 8,000 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی مادہ سال میں 3 بار 200 سے 1,200 تک بچے دیتی ہے۔ افزائش نسل کے لیے اس وقت چولستان اور راجستھان کے صحراؤں میں ٹڈی دل نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ مونسون کا موسم اس کی افزائش کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ بکر، خوشاب اور دیگر ملحقہ اضلاع کو ٹڈی دل نے افزائش نسل کے لیے چن رکھا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے حملے زیادہ تیز اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ یہ فصل خریف کو بے پناہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے حکومت کی کاوشیں بھی جاری ہیں۔ وفاقی وزیر فخر امام نے کہا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں سپرے کرنے والے طیاروں کی تعداد 17 ہو جائے گی۔ یہ طیارے صحرائی علاقوں میں سپرے کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ چولستان میں ہی ٹڈی دل کو تلف کر دیا جائے تاکہ زرخیز علاقوں کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکے۔ ٹڈی دل کیا ہے؟ ٹڈی دل جو ہے نا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے اور ہم اس کو اس پہ سے مار رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، جب یہ قانون خداوندی بن چکا ہے کہ اگر تمہاری فصل اتری، وہ فصل اگر اللہ تعالیٰ کی بارش سے اتری ہے یا دریاؤں کے پانی سے اتری ہے تو اس سے تمہیں عشر دینا پڑے گا۔ یعنی 100 من گندم آئی تو تمہیں اس میں سے 10 من گندم کے پیسے دینے پڑیں گے اور یا 10 من گندم دینی پڑے گی۔ اگر 100 من آم اترا تو 10 من آم دینا پڑے گا۔ اس طرح ہر فصل، اور سال میں 4 فصل اترے گی تو چاروں کا یہ حکم ہوگا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اگر جو تم نے خود اپنے ٹیوب ویل سے چلائی، اپنے ٹیوب ویل سے اگر تم نے اس فصل کو اگایا تو پھر اس کو تم کو خمس دینا پڑے گا 5۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کام کس کا؟ ریاست کا ہے۔ ریاست پر فرض بنتا ہے کہ وہ کسانوں سے جبراً پیسے لے۔ اگر کسان اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تو جبراً پیسے لے
اور اس کے بعد وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق شرعی فقیر میں تقسیم کرے. تو اگر یہ لوگ یہ کریں گے تو کبھی یہ ٹڈی دل نہیں آئے گا. یہ اللہ کا عذاب ہے حدیث پاک میں کہ جو مال خشکی اور تری میں تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. زکوٰۃ اور عشر ایک ہی چیز ہے. جس نے عشر دیا, جس نے خمس دیا, وہ بچا رہے گا. حکومت کی ذمہ داری ہے. زمیندار اگر اپنی عیاشی میں لگے تو اس کو پکڑو, اسے پیسے لو, اس کا مطلب نہیں کہ عشر لو, خمس لو. اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بنیامین شاکر اسلامی چینل. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی ہی فرصت میں سبسکرائب کر دیجئے. شکریہ.